اور مدرسے کس کو کہتے ہیں؟ لیتفقہوا فی الدین۔ بدعتیوں کے مدرسے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محقق الاسر مولانا سرفراز کی کتاب ایسی ہے جو مستقل ایک نظام زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی۔ تو یہاں سامنے یہ ندی پار مدرسہ ہے بدعتیوں کا، اس میں ایک 30 مار خان رہتا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے توضیح البیان کے نام سے مولانا سرفراز کا رد کیا ہے۔ ایک سیاسی مجلس میں ڈپٹی کمشنر کے ہاں سیرت کا جلسہ تھا، تو وہاں کے ناظم اقبال نعیمی سے ملاقات ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں وہ کتاب بھیج دوں گا۔ تو میں نے کہا کسی دن میں آ جاؤں گا۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن میں نے کہا دن متعین نہیں ہوگا۔ ایک دن میں کسی کام سے سامنے 14 نمبر گیٹ اچانک دیکھا تو دیواریں آئی اور کچھ لکھا ہوا تھا، تو کسی نے کہا یہی مدرسہ ہے۔ میں اندر چلا گیا، جب اندر چلا گیا آپ یقین کر لیں ایسا معلوم ہوا جیسے فروٹ مارکیٹ میں آیا۔ تربوز کٹ رہے ہیں اور لسی کی بالٹیاں یوں جا رہی ہے، ایک طالب علم آدھا تربوز یوں دوڑا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ اس مدرسے کا نام بھی یہ وہ ہے۔ اچانک اقبال نعیمی صاحب نظر آئے۔ السلام علیکم حضرت، ماشاء اللہ بہت اچھے دن میں تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کون سا دن ہے آج؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ شریف۔ تو میں نے کہا تھوڑا تربوز اور تھوڑا لسی ہو جائے۔ وہاں پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں اندر ابو بکر کا فاتحہ ہو رہا۔ مجھے کہتے آئیے شیخ الحدیث صاحب سے ملاؤ۔ شیخ الحدیث صاحب دارالحدیث میں بیٹھے ہیں، 6-7 لونڈے لفندے سامنے، کسی کی داڑھی نہیں، سب کے انگریزی بال، بد حال، برا پیارا، اور وہ تربوز کھا رہے ہیں۔ آدھی داڑھی تربوز بن چکی ہے، آدھی ابھی بننے والی ہے۔ میں نے کہا میں اس کو کیا سلام کروں گا؟ میں بدعتی کو سلام کا قائل نہیں ہوں، یہ بتاؤ آپ کو۔ تو میں نے جیسے ہی وہاں اس کو دیکھا، میں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، وہ ٹیک لگا کے کھا رہے تھے۔ تو پیغمبر نے کہا ہے کہ میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا، آپ شیخ الحدیث سے اور ٹیک لگا کے۔ تو وہ اقبال نعیمی کو کہتے ہیں آپ مناظر لائیں، میں مجھے اطلاع دیے بغیر مناظرہ کروانا ہے، میری بےزتی کراتے ہیں۔ ان کی اور ان کی آپس میں ہونے لگی۔ یہ مجھے کہتے آئیے آئیے حالات خراب ہو رہے ہیں، آئیے۔ میں نے کیا حالات خراب؟ شیخ الحدیث ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ اس سے مراد نفس عقل ہے، شرب اس میں شامل نہیں ہے، اور تفقع خود قرآن سے ثابت ہے کہ ٹیک لگا کے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی دلائل دے گا پتہ چلے گا، لیکن وہ پشت میں کہتا ہے یہ قبل تشین دے، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے نظام خوراک میں اور نظام بطن میں خلل واقع ہو رہا تھا۔ اصل بات یہ تھی۔ تو ان کے ہاں تو فقہ نہیں ہے، جو کھانے پینے کے اتنے پجاری ہے وہ فقہ سے محروم ہوتے ہیں۔ باقی وہ دوسرے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کا نظام تعلیم روافض کی طرح ہے، کیونکہ وہ بھی حضرات صحابہ پر رد کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ان کی بدعت ہے، اور 3 طلاق کا نفاذ قانونی طور پر حضرت عمر کی سیاست ہے، اور کئی وجوہ سے اکابر اصحاب رسول کو مطرود کرتے ہیں، تو وہ بھی تفقع سے محروم ہے۔ اللہ نے فقہ کا ذکر بعد میں کیا اور صحابہ کے مناقب پہلے ہی ذکر کیے، تو ان کے مدرسے بھی شرعاً مدرسے رہی ہے۔ اور وہ جو یہودی طرز کے اسلام کے قائل ہے مودودی جماعت، وہ بھی روافض کو ایصال ثواب زیادہ کرتے ہیں اور ان کی ایجنٹی میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تفقع سے محروم ہے، کیونکہ مودودی صاحب خود فقیہ نہیں تھے۔ جماعت پر ہمیشہ سربراہ کا اثر ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ روافض، غیر مقلد، مودودی جماعت، بدعتی جماعت، ان کے مدارس اور دارالعلوم شرعاً مدارس و دارالعلوم نہیں، صرف دنیا میں اور میری محبوبہ ہے اور کوئی نہیں۔ ہاں گھبرائے نہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی پڈیروں میں خوشحالی گئی، پڈیروں لیونی خوشحالی گئی،
لیونے اور پاگل زیادہ کو دیکھتا ہے، عقل مند تھوڑے کو دیکھتا ہے، صحیح کو دیکھتا ہے۔